فیصل آباد والوں کو ملے گا صاف پانی، سیوریج مسائل بھی ہوں گے حل۔ ورلڈ بینک 40 کروڑ کی گرانٹ دے گا۔ واسا ہیڈ آفس میں منصوبوں پر ورلڈ بینک کے نمائندوں کو بریفنگ۔ بڑا خرچہ ہو گیا، چھوٹے کے لیے کام بند۔ فیصل آباد میں ڈرائیور نہ ہونے پر نئی ایمبولینسز کا پہیہ رک گیا۔ بنیادی مرکز صحت کے لیے ایمبولینس سروس کا منصوبہ سست روی کا شکار۔ ترقیاتی منصوبوں پر کام جلد شروع کیا جائے، منصوبوں کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے۔ کمشنر مومن آغا کی زیر صدارت اجلاس، کمشنر مومن آغا اور ڈپٹی کمشنر سلمان غنی کا جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی کا دورہ۔ تعلیمی انقلاب کی جانب اہم قدم، فیصل آباد کے کالجز میں بنیں گے نئے کمرے، غیر میسر سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ رواں مالی سال میں 24 کروڑ 40 لاکھ کے فنڈز مختص۔ کامرس کالجز میں 510 لیکچرارز کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ لیکچرارز کا 31 جولائی کو کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا۔ اساتذہ کا احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ جرائم پیشہ افراد کو لگام ڈالنے کے لیے حکومت کا اہم اقدام، لاہور طرز پر فیصل آباد میں بھی ڈالفن فورس کا قیام۔ ایس پی سربراہ زون انچارج ڈی ایس پی ہوں گے۔ پہلا دفتر تھانہ غلام محمد آباد کے قریب ہوگا۔ شہر میں 2 زون اور 8 سیکٹر بنانے کا فیصلہ۔ جی سی یو ٹوبہ کیمپس اور جھنگ یونیورسٹی کا پی سی 1 تیار، 1 ارب 50 کروڑ کے پروجیکٹ پرپوزل ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ارسال۔ یونیورسٹیوں میں اکیڈمک بلاکس، ہاسٹلز، فیکلٹی، رہائشیوں، 4 دیواریوں سمیت بنیادی سہولیات بھی شامل۔ 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی، نوکری سے بھی نکال دیا گیا۔ دہی مرکز صحت جھنگ کے 37 سیکیورٹی گارڈز کا ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاج، تنخواہیں اور بقایا جات ادا کرنے کا مطالبہ۔ لیبر ڈپارٹمنٹ فیصل آباد میں مزدوروں اور لومز مالکان کے مذاکرات ناکام، پاور لومز مالکان نے اجرتوں میں اضافے سے صاف انکار کر دیا۔ مزدور تنظیموں کا 20 جولائی کو سڑکوں پر آنے کا اعلان۔ فیصل آباد کا سب سے بڑا پارک خستہ حالی کا شکار، 5 لاکھ کی لاگت سے بننے والا فوارہ فعال نہ ہو سکا، پارک کی خوبصورتی متاثر ہونے لگی۔ سول لائنز فیصل آباد کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات، شور مچانے پر شہریوں نے گھر میں گھس کر ایک ڈاکو کو دھر لیا، خوب درگت بنائی، ڈاکو کا ساتھی فرار ہو گیا۔ نیلی بتی غیر قانونی لگانے والوں کے خلاف کارروائی، کاغذوں تک محدود، شہر کے اہم شاہراہوں پر بغیر نمبر پلیٹ نیلی بتی والی گاڑی کا مٹر گشت، وارڈن نے بھی کھلی آزادی دے دی۔ برساتی نالے کی صفائی نہ ہی سیوریج سسٹم فعال، جڑاوالا شہر بارشی پانی میں ڈوب گیا، گلی محلے اور سڑکیں پانی پانی، شہری گھروں تک محصور، انتظامیہ سے جلد نکاسی کا مطالبہ کر دیا۔ گٹر گندگی کے ڈھیر، سیوریج سسٹم نہ صفائی کا نظام، باغبان پورا میں گٹروں کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ ادھر محلہ عثمان غنی فیصل آباد میں سیوریج کا پانی سڑکوں پر جمع، گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، جبکہ محلہ سلطان والا جنگ میں سیوریج مسائل جنم لینے لگے، رہائشی سراپا احتجاج۔ گندا پانی فیصل آباد کے محلہ غازی آباد کا مقدر بن گیا، ایم این اے رانا افضل اور ایم ڈی واسا فقیر محمد چودھری صورتحال کا جائزہ لینے پہنچ گئے، علاقہ مکینوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ جنگ میں سیوریج مسائل اب ہوں گے حل، پنجاب حکومت نے مین سیوریج سسٹم کی بحالی کے لیے 70 کروڑ مختص کر دیے۔ صاف پانی منصوبہ بغیر منصوبہ بندی شروع ہوا، میونسپل کمیٹی کے پاس اتنا بڑا پروجیکٹ چلانے کے وسائل نہیں،
چیئرمین میونسپل کمیٹی توبہ غلام نبی گجر نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہتے ہیں پانی کا 500 روپے ماہانہ بل عوام پر نہیں ڈال سکتے، حکومتی نمائندے فنڈز دلوائیں پھر منصوبہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ ڈی سی چنیوٹ ایوب خان بلوچ اور پاک فوج کے افسران کا اجلاس، فلڈ انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی کہتے ہیں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھرپور انتظامات کیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ مدثر ریاض ملک کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، نئے کیو مینجمنٹ سسٹم اور کمپیوٹر سینٹر کے عملے کے کام کا جائزہ لیا، جبکہ ڈی سی مدثر ریاض اسسٹنٹ کمشنر شاہد جویا کے ہمراہ بھی پہنچے، سیلاب سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر توبہ چودھری عبد الغفور کا ڈومیسائل برانچ کا دورہ، سہولیات کا جائزہ لینے کے ساتھ سائلین سے انتظامات سے متعلق استفسار کیا۔ سپر اسٹرکچر ظالمانہ ٹیکس ہے، پراپرٹی ریٹ کئی گنا بڑھ گئے، عمران بٹ ایڈوکیٹ بنے سٹی 41 کے مہمان، کہتے ہیں سپر اسٹرکچر کے تحت سارا اختیار پٹواری کو دے دیا گیا۔ وزیراعظم نواز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے ممبر میونسپل کارپوریشن روبینہ یاسمین کے زیر اہتمام تقریب قرآن خوانی میں دعائے خیر بھی کی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی ضلع توبہ کا حکومت کے خلاف میدان لگانے کا فیصلہ، چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت پر ریلی نکالی جائے گی، حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے لاہے عمل تیار کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کے بعد پاکستان نیشنل مسلم لیگ بھی میدان میں آ گئی، فیصل آباد کی سڑکوں اور چوراہوں پر حکومت کے خلاف بینرز لگا دیے، وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ حکمران جماعت کے گھر جانے کا وقت آ گیا، تحریک انصاف خواتین ونگ فیصل آباد کا اجلاس، قیادت کے شانہ بشانہ چلنے کا عزم۔ پینما کیس میں وزیراعظم سے مستعفی ہوں، پاکستان اور پنجاب بار کونسل نے کل ہڑتال کا اعلان کر دیا، عدالتوں کا بائیکاٹ اور کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا۔ جج ایسوسی ایشن فیصل آباد نے انتخابات میں اپنا امیدوار لانے کا فیصلہ کر لیا، حلقہ پی پی 66 سے چودھری مزمل اور پی پی 55 سے خضر عباس الیکشن میں حصہ لیں گے۔ غلام محمد آباد میں چھت گرنے سے زخمی 3 افراد کو حکومتی امداد مل گئی، ایم پی اے محمد نواز ملک نے 40 ہزار کے چیکس تقسیم کیے۔ شہریوں کے تمام مسائل حل کریں گے، چیئرمین ایف ڈی اے شیخ اعجاز احمد نے عوامی شکایات سنی، حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ فیصل آباد کی سی سی 134 نے 47,69,000 کا بجٹ منظور کر لیا، چیئرمین وائس چیئرمین سمیت ممبران کی شرکت۔ کرپشن کی نشاندہی پر چیئرمین سی سی 96 کا مبینہ تشدد، سیکرٹری یو سی 132 منور حسین کا سنگین نتائج کی دھمکیوں کا بھی الزام، چیئرمین ذوالقرنین حیدری نے تردید کر دی، سیکرٹری کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے تھانے میں درخواست جمع۔ جھنگ پولیس کے 72 افسران کو ترقی ملے گی، ڈی پی او ہماری مسعود سندھو نے ترقی پانے والوں کو بیج لگائے اور محنت سے کام کرنے کی ہدایت کی۔ جھنگ میں ملاقات نابالغاں کمرے کا افتتاح، ڈسٹرکٹ سیشن جج عزیز اللہ کلو نے کمرے کا افتتاح کیا، کمرے کو فیملی کورٹس میں آئے بچوں کے لیے کھلونوں اور غباروں سے سجایا گیا۔ اسلحہ لائسنس برانچ چنیوٹ کا بجلی کنیکشن 3 ماہ بعد بھی بحال نہ ہو سکا، ملازمین کو دفتری معاملات نمٹانے میں مشکلات کا سامنا۔ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد نے تجاوزات ختم کرنے کی ٹھان لی، ڈی ایچ کو اسپتال کے سامنے ٹھیلے ضبط، فٹ پاتھ اور پارکنگ ایریا بھی ختم کر دیا، چیف آفیسر کا آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ ضلع کونسل کی حدود میں آنے والے ایڈورٹائزمنٹ ٹیکس کا ٹھیکہ 1 کروڑ 71 لاکھ میں نیلام،
4 ठेकेदारों ने बोली में हिस्सा लिया। शाहिद अली खान ठेका हासिल करने में कामयाब है, जबकि दौरान नीलामी जिला काउंसिल की बिजली गायब होने से ठेकेदार पसीने में शराबूर। अदालती हुक्म पर फैसलाबाद में लेपालक बच्ची 7 साल बाद वालिदैन के हवाले, 7 साल माहम और परवरिश करने वाली खातून बिछड़ने पर रो पड़ी। सेशन कोर्ट में जज्बाती मनाजिर। फैसलाबाद में पसंद की शादी 3 दिन बाद ही अंजाम को पहुंच गई। शौहर अच्छा इंसान नहीं, भाइयों के साथ जाने की इजाजत दी जाए। लव मैरिज करने वाली खातून की इस्तदा। सेशन कोर्ट ने ताहिरा परवीन को उसके भाइयों के साथ भिजवा दिया। फैसलाबाद के इलाके सत्याना में नामालूम अफराद की फायरिंग, पटवारी जावेद को कत्ल कर दिया। मुलजिम मौका से फरार, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। झंग के इलाका जलालपुर में मकान की छत गिर गई। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की। अब पेच लड़ेंगे जेल में, गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस का मदनपुरा में क्रैकडाउन। 2 पतंग फरोश गिरफ्तार, 7000 पतंगे और 400 केमिकल डोर की चरखियां बरामद। फैसलाबाद में 11 साला बच्ची की 40 साला शख्स से शादी की कोशिश। सरगोधा रोड पुलिस ने दुल्हा दुल्हन के घर वालों को और निकाह ख्वाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद फौजी जवानों में पीर महल का जवान भी शामिल। मोहम्मद आमिर कोटली सेक्टर के महाज पर ड्यूटी सरंजाम दे रहा था। जस्द खाकी कल अबाई गांव पहुंचेगा। कस्टम एंटी स्मगलिंग की कार्रवाई। ईरान से स्मगल शुदा लाखों मालियत का 47,450 लीटर डीजल कब्जे में ले लिया गया। मां की डांट डपट पर घर से भागने वाला 8 साला बच्चा 2 माह से घर वालों का मुंतजिर। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद ने बच्चे के वालिदैन की तलाश शुरू कर दी। तोबा में अंजुमन पटवारियां की हड़ताल 11वें रोज भी जारी। कोई भी हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए ना पहुंचा। सुप्रीम अंजुमन ताजरान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद में मीटिंग। नायब सदर सिकंदर आजम से FBI, फूड अथॉरिटी और कॉरपोरेशन की कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। फैसलाबाद स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स का पर DG इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू शाद मोहम्मद के एजाज में जोहराना। मलिक मोहम्मद अशरफ, चौधरी सफदर अली, चौधरी शफीक अंजुम की शिरकत। शाद मोहम्मद की ताजिर दोस्त माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। चिन्योट के वोटर्स का डाटा इकट्ठा करने का मामला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से महकमा एजुकेशन के मुलाजमीन में 26 लाख के चेक तकसीम। वैगनों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। हादसात होते हैं तो ट्रेन और जहाज भी बंद कर दें। पासबान वैगन वर्कर्स के सदर मियां एजाज और चेयरमैन फरियाद खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोमवार को सिटी ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। महकमा सेहत फैसलाबाद के दफ्तर में लेडी हेल्थ सुपरवाइजर का इजलास। CO हेल्थ डॉक्टर जफर अब्बास कहते हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर लोगों को आगाही दें। अवार्ड के हकदार कौन? डिविजनल सिलेक्शन कमेटी ने महकमा सेहत के अफसरान को डॉक्टर्स की छांटी कर ली। कमिश्नर मोमिन आगा को डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टाफ की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। डायरेक्टर हेल्थ जाहिद मलिक ने नाम पेश किए। जमीयतुल हजाज प्राइवेट के ज़र-ए-तमाम पल बैंक्वेट हॉल में हज ट्रेनिंग सेशन। आज़मीन को हज की अदायगी से मुतालिक खुसूसी हिदायत दी गई। उधर शाहीन एयरलाइन ने फैसलाबाद में 20 जुलाई से हज शेड्यूल का ऐलान कर दिया।
منشیات کا گھناؤنا فیل نوجوانوں کو جکڑنے لگا۔ والدین توجہ دیں، انسداد منشیات کے عالمی دن کے موقع پر محکمہ ایکسائز کے زیر اہتمام چنیوٹ اور ٹوبہ میں آگاہی واک، ضلعی انتظامیہ اور ایکسائز افسران کی شرکت۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن کی سالگرہ، فیصل آباد آرٹس کونسل میں شام موسیقی کا اہتمام، معروف موسیقاروں نے اپنے فن سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ فیصل آباد میں سید بابا نور شاہ ولی عربی سرکار کا عرس کل سے شروع ہوگا۔ تقریبات کا باقاعدہ آغاز دربار کو غسل دینے کے بعد کیا جائے گا۔ محفل ذکر و نعت اور سماع کا خصوصی اہتمام بھی کیا گیا۔ فیصل آباد میں فضل محمود نیشنل کلب کرکٹ ٹورنامنٹ جاری، جواد کرکٹ کلب نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ میچ اختر سٹارلیٹ ٹیم کو شکست کا سامنا، کھلاڑیوں کا ناقص انتظامات پر شکوہ، جبکہ مارننگ سٹارز نے کرکٹ میچ جیت کر دھنولا ہیروز کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ فیصل آباد میں انڈر 19 ریجن کرکٹ اکیڈمی کے کھلاڑیوں کا فیلڈنگ ٹریننگ ویک شروع۔ ہیڈ کوچ کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے خوب پریکٹس کی۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں نے کھلاڑیوں کا موڈ خوشگوار کر دیا۔ اور جھنگ اور ٹوبہ میں سیاہ بادلوں کے ڈیرے، بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی نوید سنا دی۔